بسم اللہ الرحمن الرحیم حلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم صدق اللہ العظیم وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم تمہارے لیے تمام تر چرنے والے جانور حلال ہیں ماں سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں بتلا دیے گئے ہیں، یعنی وہ جانور حرام ہیں، باقی تمام تر جانور چرنے والے حلال ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سماعت فرما لیجیے کہ پاکستان کے اندر بھی بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، خصوصاً ایسے کرنٹ موضوعوں پر کہ آیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، کٹے کی جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بغیر کسی شک و شبہ کے کٹے کی قربانی جائز ہے، اور قرآن کی روح سے جائز ہے، حدیث کی روح سے جائز ہے۔ بس بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا یا مطالعہ نہیں ہوتا، تو اس کی بنا پر عقلی دلیل کی بنا پر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی۔ اب قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہیں جس میں بھینس کے یا کٹا کے حلال ہونے کی دلیل رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ پہلی قرآن کریم کی آیت یہ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سورہ مائدہ جو ہے اس کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے لیے تمام تر جانور چرنے والے حلال ہیں ماں سوا ان جانوروں کے جو تمہیں بتلا دیے گئے، وہ حرام ہیں، باقی سارے جانور حلال ہیں۔ اب کون سے جانور جو بتلائے ہیں حرام ہیں وہ دوسری آیت کے اندر ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 145، فرمایا کہ الا ان یکون میتۃ او دما میتا، مردار جانور حرام ہے۔ نمبر 2 او دما مسفوحا، جانور کا خون حرام ہے۔ نمبر 3 او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ حرام ہے، نجس ہے۔ احل لغیر اللہ، اور چوتھے نمبر پر وہ جانور حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا ہو، کسی اور کے نام پر حلال کیے گئے ہوں، یہ جانور حرام ہے۔ اب ان چاروں جانوروں میں حرام میں سے کب کھا سکتا ہے آدمی؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مر رہا ہو، پانی نہیں مل رہا، جان نکل رہی ہو، تو اتنی اجازت ہے کہ اتنا کھا لو جس سے جان بچ جائے، نہ تو حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں حلال جانور کا بھی ذکر کر دیا اور حرام جانوروں کا بھی ذکر کر دیا۔ حرام جانوروں میں 4 چیزیں ہیں، مردار، خون، خنزیر اور اللہ کے علاوہ کسی اور جانور کو ذبح کرنا، یہ حرام ہے۔ اب اس میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، اگر بھینس ناجائز ہوتی تو اللہ اس کو بھی ذکر کر دیتے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت واضح دلیل ہے کہ بھینس یعنی کٹا یا کٹی بھینس یا بھینسا کی قربانی جائز ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت سے پتہ چلا قاعدہ کی روح سے سارے جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کی حرمت کے بارے میں وحی کر دی گئی، اور دوسری آیت میں وحی کے ذریعے حرام کردہ جانوروں کی نشاندہی کر دی جن میں بھینس نہیں ہے۔ اگر بھینس حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے، اس لیے قرآن کی روح سے بھینس حلال ہوئی۔ یہ تو ہوگی قرآن کریم۔ اب آئیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری اور بحری، یعنی سمندر پہ اور خشکی میں جتنے بھی جانور ہیں سارے حلال ہیں سوائے جن کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ خشکی کے جانوروں میں کچلی دانت والے جانور کی ممانعت ہے، یعنی کچلی سے جو کھاتا ہے۔ آج کل جو ہے نا سوڈا سے بھی 3-4 مجھے بلکہ 5-6 افراد کا فون آیا ہے کہ بھئی یہ سے جو ہوتی ہے نا اس کے بارے میں حلال ہے حرام ہے، تو اس کے حرام ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔
اور یہ کچلی والے جانوروں میں سے ہے، درندوں میں سے ہے، کیونکہ جو کچلی والے ہیں وہ حرام ہیں، اور اسی طرح جو پنجوں سے پکڑ کر کھانے والے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو لہٰذا سے جو ہے وہ کچلی والے جانوروں میں سے ہے، تو اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جس کے قتل کرنے یا نہ کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، یعنی جیسے سانپ کے بارے میں، بچھو کے بارے میں، یا اسی طرح چھپکلی وغیرہ کے حوالے سے، یا جس کی حرمت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہو۔ مردار کھانے والا جانور بھی منع ہے۔ جانور کی ممانعت کے ان اصول کے تحت بھینس نہیں آتی، جس کی بنیاد پر بھینس بھی حلال ٹھہری، ورنہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے۔ تو دوسری چیز حدیث سے بھی ثابت ہوئی۔ تیسری چیز اجماع امت، پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ بھینس کی حلت پہ اجماع نقل کیا گیا ہے، اور اجماع بھی شرعی دلیلوں میں سے ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے الموسعۃ الفقی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 134۔ اسی طرح الاجماع ابن منذر، صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہے کہ پوری امت مسلمہ کا بھینس کے حلال ہونے پر، کٹا یا کٹی کے حلال ہونے پر اجماع ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ فرمایا وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ كَالْحُکْمِ الْبَقَرِ، جوامیس بھینس کو کہتا ہے۔ فرمایا کہ جو حکم حکم البقری، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ کتاب الاجماع امام ابن منذر، صفحہ نمبر 37 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تمام ائمہ حضرات کے اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا حکم ہے۔ اب جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، جو حکم بیل کا ہے وہی حکم بھینسا کا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو احباب اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہیں غیر مقلد، جن کو آپ وہابی کہہ لو، اہل حدیث کہہ لو، یا ان کو جو ہے آپ غیر مقلد کہہ لو، وہابی کہہ لو، اہل حدیث کہہ لو، حقیقت میں حدیث کے منکر ہیں۔ اب ان کی کتابوں سے کچھ حوالہ جات ہم نے اکٹھے کیے ہیں کہ خود ان کے علماء کی نظر میں بھی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب ان کے علماء کی ذرا سنیے۔ سب سے بڑے عالم مولانا ثناء اللہ عمر تسوی کا فتویٰ، فرمایا کہ جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی گئی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہے کہ کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا، وہی آیت جو بھی پڑھی ہے، ان چیزوں کے سوا جن چیزوں کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، لہذا بھینس ان میں نہیں۔ ان کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو گائے میں داخل سمجھتے ہیں، یہ خود ان کی اپنی گھر کی گواہی ہے، خود ان کے عالم کی گواہی ہے، مفتیان کرام کی گواہی ہے، اور اس نے یہ کہا فرمایا ہے کہ بھینس کی جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے۔ فتاوی ثانویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے 807 کے اندر ان کے خود گھر کی گواہی علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا ان کا بہت بڑا مفتی ہے حافظ محمد گوندلوی، فرمایا بھینس بھی بکر میں شامل ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی اب دیکھ لو کہ کس طرح ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ان کے علماء کہتے ہیں کہ بکر میں جو ہے بھینس بھی شامل ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ہفت روزۃ الاحسام جلد نمبر 20 شمارہ نمبر 9 اور 10 پہ یہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے قربانی مسنون ہے، بھینس بھینسا کی قربانی جائز اور مشروع ہے، ناجائز لکھنے والے مسلک کے واضح نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور بھی عالم دین ہے جو فرماتے ہیں ابو عمر عبدالعزیز نورستانی کا فتویٰ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ لہٰذا ان کا ایک اور عالم دین ہے حافظ نعیم الحق ملتانی، وہ بھی اپنے فتوے میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154 میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ شرعاً بھینس جو چوپائے جانوروں میں سے ہے اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ کیوں؟ کہ گائے کی جنس سے ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔
اسی طرح ایک اور ان کا عالم دین ہے حافظ احمد اللہ فیصل آبادی کا فتویٰ، فرمایا کہ میری کئی سالوں کی تحقیق یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ بھینس کی قربانی کرنے میں متفق ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ان کی خود گھر کی گواہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ہے ان کے بہت بڑے عالم دین مولوی محمد رفیق الاسری، وہ لکھتے ہیں کہ قربانی میں بھینس ذبح کی جا سکتی ہے یا نہیں، سلف صالحین میں متنازع مسائل میں شمار نہیں، لہٰذا چند سال سے یہ مسئلہ اہل حدیث عوام میں قابل بحث بنا، یعنی چند سال میں یہ بنا ہے، اس سے پہلے خود ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ 150 سال سے پہلے اس دھرتی پر اہل حدیث لوگ نہیں تھے جن کو وہابی کہتے ہیں۔ یہ ملکہ برطانیہ نے خود وکٹوریا نے ان کا نام اہل حدیث منتخب کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ کائنات میں نہیں تھے۔ تو 150 سال تو پہلے ان کی یعنی وجود آیا ہے، تو قربانی کا مسائل تو یہ 1400 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہیں۔ تو اس تمام قرآن کی آیت حدیث اجماع امت سے پتہ چلا کہ کٹا یا کٹا بھینس یا بھینسا کی قربانی جائز ہے۔ خود ان کے علماء کے فتاوے بھی لکھ دیے کہ جو کہتے ہیں جائز ہے۔